بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین جو چینل پر نیو ہے بھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ بس اسٹاپ پر کھڑی لڑکیاں بس کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر کچھ لڑکے جو لڑکیوں کی طرف دیکھ رہے تھے، ایک بولا، یار کیا مال ہے۔ دوسرا مسکرانے لگا، یار ایک پرچی پر نمبر لکھ کر دے آتا ہوں۔ پاس کھڑا ایک لڑکا مسکرایا اور کہنے لگا، بھائی وہ جو سامنے لڑکیاں کھڑی ہیں نا، ان میں سے ایک میری بہن ہے۔ اور وہ لڑکے خاموش ہو گئے۔ سوری یار، وہ لڑکا پیار سے بولا، بھائی تم لوگ کالج پڑھنے آتے ہو، کیا میں آپ جیسے مستقبل کی امید رکھوں جو بازاروں میں کھڑے ہو کر یوں بہن بیٹیوں کو پھنسانے کی باتیں کر رہے ہوں۔ وہ لڑکے شرمندگی سے سر جھکائے، سوری بھائی، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اس لڑکے نے سب سے ہاتھ ملایا، میرا نام سلطان ہے، میں بھی کبھی آپ کی طرح کالج آیا کرتا تھا، لیکن ہم نے کبھی لڑکیوں کی طرف اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ عورت کو عزت دیں گے۔ وہ لڑکے امپریس ہو رہے تھے۔ اتنے میں بس آئی، سب سوار ہوئے۔ پاس کھڑا سلطان کا دوست بولا، ارے سلطان، وہاں تمہاری بہن تو نہیں تھی، پھر تم نے کیوں کہا؟ سلطان مسکرایا، جانی یار دیکھ، یقین کر میں آج کسی کی بہن کو اپنی بہن کہہ رہا ہوں نا، خدا جانے کل کو میری سچی بہن کسی ایسی سچویشن میں ہو اور کوئی میری بہن کو بہن کہہ کر مسلمان ہونے کا بھرم رکھ لے۔ جانی مسکرانے لگا، سلطان مجھے یقین نہیں آتا یار، تو اتنا بدل گیا ہے۔ سلطان نے ایک لمبی سی سانس لی، پھر بولا، بس یار کچھ نہ پوچھ جانی، مجھے اچھا لگتا ہے عورت کی عزت کرنا، مجھے اچھا لگتا ہے کسی کے سر پہ دوپٹہ دینا۔ وہ گھر پہنچا، ماں بولی، سلطان پتر یہاں میرے پاس۔ سلطان ماں کے پاس بیٹھا، تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے میں نے، اس کی تصویر دیکھ لو۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں ہے، لیکن اس نے قرآن پاک کا کورس کیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے بات کی، اس سے مل کر آئی ہوں، مجھے تو بہت پسند آئی، اب تمہاری مرضی۔ سلطان شمائزہ کی تصویر دیکھتے ہوئے بولا، اماں ماشاء اللہ بہت پیاری ہے، آپ کو پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، جو اللہ نے نصیب میں لکھی ہوگی وہ میری ہو ہی جائے گی۔ اتنا کہہ کر سلطان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اتنے میں محلے میں شور سا ہونے لگا۔ سلطان باہر نکلا، دیکھا وہی پرانا مسئلہ، اکمل اپنی بیوی کو مار رہا ہے۔ سلطان کو بہت غصہ آیا، باہر جانے لگا۔ ماں نے آواز دی، سلطان پتر دفع کرو، وہ کمینہ سا انسان ہے، ایویں تم کو کچھ بول دے گا۔ سلطان غصے سے باہر نکلا، اکمل کے گھر گیا۔ اکمل ہاتھ میں ڈنڈا لیے اپنی بیوی کو مار رہا تھا، بچے پاس کھڑے ہو کر رو رہے تھے، سب لوگ چھتوں پر کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اکمل پولیس والا تھا، ہر روز کا معاملہ تھا، وہ اپنی بیوی سے جھگڑتا پھر مارتا۔ سلطان پاس گیا، اکمل کے ہاتھ سے ڈنڈا پکڑا، اکمل سلطان کو گالیاں دینے لگا۔ سلطان ابھی نوجوان تھا، طاقتور تھا، چلا کر بولا، اکمل ہوش کر، انسان بن۔ اکمل گالیاں دینے لگا، میری جان زولے چڑھا رکھی ہے اس عورت نے، میں کتنی بار کہہ چکا ہوں، نہیں ہے میرے پاس اتنے پیسے کہ میں سب خواہشات پوری کر سکوں، مجھے رشوت لینے پر مجبور کرتی ہے، کھانا دیتی ہے تو تانے دیتی ہے مجھ غریبی کے، میں اب نبھا نہیں کر سکتا، یہ میرے بچے چھوڑے اور جائے یہاں سے، میں نے اب رکھنا ہی نہیں ہے اس کو۔ شازیہ رو رہی تھی، یہ سب جھوٹ بول رہا ہے، یہ مجھے وقت نہیں دیتا، میری بات نہیں سنتا، کچھ کہوں تو گالی دیتا ہے۔ سلطان نے دونوں کو سامنے بٹھایا، پھر پیار سے سمجھانے لگا، یہ گھر تم دونوں کا ہے، یہ تم دو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی طرف دیکھو، اللہ نہ کرے آج طلاق دے بھی دو، برباد تمہارا گھر ہوگا، تمہارے بچے رول جائیں گے۔ اکمل بھائی، عورت پہ ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں ہوتی، اگر شازیہ غلط کہہ دیتی ہے تو تھوڑا صبر کر لے، پھر بعد میں اسے پیار سے بتائیں انہوں نے کیا غلط کہا تھا آپ سے۔ بچوں کو پاس بلوا کر سلطان کہنے لگا، آپ دونوں پہ ہے، اب یا تو ان کو اپنی محبت میں پروان چڑھا لیں یا پھر طلاق دے کر خوشیوں کو آگ لگا دیں۔ اتنا کہہ کر سلطان اپنے گھر آ گیا۔ اکمل نے شازیہ کی طرف دیکھا، شازیہ کے چہرے پہ کافی چوٹ لگی تھی، شازیہ کا ہاتھ پکڑا، شازیہ سوری۔ اکمل کا سوری کہنا تھا کہ شازیہ قدموں سے لپٹ گئی۔ اکمل نے وعدہ کیا،
اب کبھی لڑائی نہیں کروں گا۔ شازیہ نے بھی وعدہ کیا، اکمل جس حال میں آپ رکھیں گے اس حال میں جی لوں گی۔ سلطان کی آج شادی تھی، گھر سجایا گیا، سلطان کی بارات تھی، نکاح ہونے لگا۔ شمائزہ ہم سفر بن گئی، گھر آئے پہلی رات سلطان پاس بیٹھا تھا۔ شمائزہ اب ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، کبھی میری کوئی عادت اچھی نہ لگے، کبھی میں کچھ غلط بول دوں، مجھ سے کہنا، مجھ سے پوچھ لینا، بس کبھی خفا نہ ہونا۔ شمائزہ مسکرانے لگی، عورت نکاح کے بعد اپنا سب کچھ اپنے ہم سفر کے سپرد کر دیتی ہے۔ رات گزر گئی، سلطان نے اپنی ایک کمپنی بنائی تھی، وہ صبح اٹھا، شمائزہ سو رہی تھی۔ شمائزہ نے آنکھ کھولی، جلدی سے اٹھی، آپ تیار ہو گئے، گھڑی کی طرف دیکھا، اف سلطان 7 بج گئے، آپ نے اٹھایا نہیں تھا مجھے، میں لیٹ ہو جاؤں گا، شمائزہ امی کہہ رہی تھی۔ شمائزہ کو اٹھا کر کہنا، ناشتہ ریڈی ہے، ناشتہ کر کے مجھے شوگر کا انجیکشن لگا دے۔ یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، میں نے اکثر دیکھا گھر اجڑنے کی وجہ ساس بہو کی لڑائی ہوتی ہے، ساس کو بہو کے کام پسند نہیں، بہو کو ساس کا بات بات پہ ٹوکنا پسند نہیں ہوتا، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہوتے ہوئے بھی بچھڑ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ساس کو چاہیے جو نظر اپنی سگی بیٹے کے لیے رکھتی ہو وہی بہو کے لیے بھی رکھے، اور اپنی بہو اپنی انا، اپنی اکڑ کو سائڈ پر رکھ کر سمجھداری سے گھر بسائے۔ شمائزہ فریش ہوئی، کچن میں گئی، ساس برتن واش کر رہی تھی۔ شمائزہ نے سلام کیا، امی چھوڑیں، میں برتن واش کر دیتی ہوں۔ ماں نے شمائزہ کی طرف دیکھا، جاؤ پہلے جوس بنا کر رکھا ہے، پی لو، پھر باقی کام کرنا۔ شمائزہ بولی، امی مجھے نہیں پینا جوس۔ ساس نے برتن واش کرتے ہوئے کہا، جوس نہیں پیو گی تو کل کو تمہارے ماما پاپا مجھے بولیں گے ہماری بیٹی کمزور کر دی۔ شمائزہ نے ساس کے سر پہ بوسہ کیا، امی میں نے سنا تھا ساس بہت ظالم ہوتی ہیں، لیکن آپ تو سب سے الگ ہیں۔ شمائزہ جوس پی کر جھاڑو کرنے لگی۔ رات ہوئی، سلطان گھر آیا، ڈنر کر رہے تھے۔ شمائزہ بولی، سلطان آپ امی کے لیے شوگر کی میڈیسن لائے ہیں کیا؟ سلطان، اوہو قسم سے بھول گیا تھا، بس ڈنر کر کے لے آتا ہوں، رات بیڈ پر لیٹے تھے۔ سلطان پاس بیٹھا، شمائزہ میں سوچ رہا ہوں کمپنی میں کام کرنے والے سب ورکرز کی تنخواہ بڑھا دوں۔ شمائزہ بولی، مجھے کیا پتا سلطان، آپ کا کام آپ جانیں۔ سلطان ہر بات پہ شمائزہ کا مشورہ ضرور لیتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شمائزہ کو اس بارے میں نالج نہیں ہے۔ سلطان جب شمائزہ سے کوئی مشورہ کرتا تو شمائزہ بہت خوش ہوتی تھی۔ شمائزہ ماں بننے والی تھی، سلطان پاس بیٹھا۔ شمائزہ امی کہہ رہی تھی تم نے آج پھر گھر کا کام کیا ہے، سکون نہیں ہے کیا تمہاری جان کو؟ شمائزہ مسکرائی، سلطان کچھ نہیں ہوتا، امی اکیلے کام کرتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ سلطان کی محبت میں وہ شمائزہ ایک حور سی زندگی گزار رہی تھی۔ ان کو اللہ نے 2 بیٹیاں 2 بیٹے عطا کیے، زندگی کو ایک دوسرے کی خوشی میں جی رہے تھے، بچے جوان ہو گئے۔ سلطان اور شمائزہ کی محبت نے گھر کو جنت بنا لیا تھا، اور جہاں میاں بیوی کی محبت خالص ہو وہاں اللہ کی رحمت بھی برسات کر دیتا ہے۔ اگر تمہارے گھر میں بے چینی ہے، جھگڑے ہیں، بھوک افلاس ہے، کبھی نمک زیادہ ہونے پر جھگڑا، کبھی ساس کی لڑائی، کبھی نند سے جھگڑا، کبھی مار پیٹ، کبھی گالم گلوچ، کبھی طلاقیں، کبھی قتل، اتنا کہوں گا شمائزہ اور سلطان جیسے ہم سفر بن جاؤ، گھر آباد نہ ہو پھر کہنا، بس شرط اتنی سی ہے، جس حال میں ہم سفر راضی ہو اس حال میں جی کر دیکھو۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولنا۔ میں ہر ویڈیو کے شروع اور آخر میں ضرور کہتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔